وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 40 راتوں کا وعدہ اور بچھڑے کی پوجا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور پیچھے سے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی، تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی بخش دیا۔ اور جگہ قرآن میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی، جیسے کہ سورہ اعراف کے اس واقعے کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بھی آیا ہے، یعنی ہم نے سابقہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واو زائد ہے اور خود کتاب کو فرقان کہا گیا ہے، لیکن یہ غریب قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کتاب پر فرقان کا عطف ہے، یعنی کتاب بھی دی اور معجزہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ایسی ایک چیز دو ناموں سے بطور عطف کلام عرب میں آیا کرتی ہے۔ شعراء عرب کے بہت سے اشعار اس کے شاہد ہیں۔ یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کریں اور تم پوجو عبادت کرو غیروں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب اندھیرا ہٹا انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ تیغ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی
اور انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ، اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو صبر آیا، اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی، تلواریں، نیزے، چھرے اور چھریاں چلنی بند ہوئیں، آپس میں باپ بیٹوں، بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور رب تعالی سب کی توبہ قبول کرنے والے بے انتہا مہربان ذات اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وَإِذْ